الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فقیہ ابو الیہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، اور ان کو حکم ہوگا کہ دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ایک، لواطت کا عمل کرنے والا، دوسرا ہاتھ سے شہوانی تقاضا پورا کرنے والا، تیسرا چوپائے سے بدفعلی کرنے والا، چوتھا عورت سے لواطت کرنے والا، پانچواں ایک عورت اور اس کی بیٹی کو نکاح میں جمع کرنے والا، چھٹے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنے والا، ساتواں اپنے ہمسائے کو ایذا دینے والا۔ البتہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور اس کی شرطوں کو بھی پورا کریں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جسے قبضے میں میری جان ہے، کوئی انسان اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگ اس کے قلب سے، ہاتھ اور زبان سے محفوظ نہ ہو جائیں، اور کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا ہمسایہ اس کے مظالم سے مامون و محفوظ نہ ہو جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا بوائقہ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب دھوکہ اور ظلم ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمسائے کی عزت و حرمت ہمسائے کے لیے ماں کی حرمت کی طرح ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ بکری ذبح کرو اور ہمارے یہودی ہمسائے کو بھی کھانا کھلانا۔ پھر کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد فرمایا، اے غلام، جب بکری ذبح کرے تو ہمارے یہودی ہمسائے کو ضرور کھلائیو۔ غلام کہنے لگا، آپ نے ہمیں یہودی ہمسائے کی وجہ سے اضطراب میں ڈال دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، تجھے افسوس ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمسائے کے متعلق ہمیں اس قدر تاکید فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ شاید اسے وارث مقرر فرما دیں گے۔ حضرت ابو شریح رحمۃ اللہ علیہ الکعبی سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، ایک دن رات اس کے لیے کھانے میں تکلف بھی کرے، باقی مہمانی 3 دن تک ہے، اس سے زائد جس قدر کرے گا وہ صدقہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمسائے کا ہمسائے پر کیا حق ہے؟ فرمایا، یہ کہ تجھ سے کبھی قرض مانگے تو قرض دے دو، دعوت کرے تو قبول کرو، بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرو، کسی موقع پر مدد کی ضرورت ہو تو مدد کرو، کوئی مصیبت آ جائے تو تعزیت کرو، کوئی بلائی میسر آئے تو اس پر مبارکباد کہو، فوت ہو جائے تو کفن دفن میں شامل رہو، سفر پر چلا جائے تو اس کے گھر بار و اہل و عیال کا خیال کر رکھو، اور اپنی کمظرفی کی وجہ سے اسے ایذا نہ پہنچاؤ مگر یہ کہ ہدیہ دے کر اس کا ازالہ کر دے۔ اور ایک حدیث میں یہ زائد بات بھی ہے کہ اس کی رضامندی کے بغیر اپنی تعمیر اونچی نہ بناؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل مجھے ہمسائے کے متعلق تاکید فرماتے رہے، حتیٰ کہ مجھے خیال گزرنے لگا کہ ہمسائے کے وارث ہونے کا حکم سنائیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حرام چیزوں سے پرہیز کر، تمام لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا، قناعت اختیار کر، سب سے زیادہ شکر گزار بن جائے گا، اور لوگوں کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے کرتا ہے، مومن ہو جائے گا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اختیار کر مسلمان بن جائے گا، ہنسی بہت کم کر کہ اس کی زیادتی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور بندگی کرو اللہ کی اور شریک نہ کرو اس کا کسی کو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو،
اور قرابت والوں کے ساتھ، اور یتیموں اور فقیروں اور ہمسایہ قریبی اور ہمسایہ اجنبی اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی توحید اختیار کرو، شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، اہل قرابت یتیموں غریبوں کے ساتھ بھی احسان والا معاملہ رکھو، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ صدقہ اور حسن اخلاق کے ذریعے اچھا سلوک رکھو، رہ گزر مسافر اور قریبی پڑوسی کے ساتھ جو رشتہ دار بھی ہے، دور دور والا پڑوسی جس کے ساتھ رشتہ داری نہیں، اس کے ساتھ بھی احسان اور حسن سلوک کا معاملہ رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمسائے تین طرح کے ہوتے ہیں، بعض کے تین حقوق ہیں، بعض کے دو اور بعض کا صرف ایک حق ہے۔ پہلی قسم کا وہ ہمسایہ ہے جو ہمسائیگی کے علاوہ رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی، دوسری قسم مسلمان ہمسائیگی ہے، اور تیسری قسم یعنی جس کا صرف ایک حق ہے وہ ایسا ہمسایہ ہے جو نہ مسلمان ہے نہ رشتہ دار بلکہ ذمہ کافر ہے۔ جب پڑوسی مسلمان رشتہ دار ہو تو اس کے تین حق ہیں، قرابت کا، اسلام کا اور ہمسایہ ہونے کا۔ رشتہ دار نہ ہو تو صرف اسلام اور ہمسائیگی کے دو حق ہوں گے، اور اگر ذمی کافر ہو تو صرف پڑوس ہونے کا حق ہے، لہذا پڑوسی کا ذمی کافر ہی ہو اس کے حق کی رعایت بھی لازم ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وصیت فرمائی۔ پہلی یہ کہ فرما برداری اختیار کرو اگرچہ کوئی نکٹا غلام امیر بنا دیا جائے۔ دوسری یہ کہ جب کبھی شوربہ بنائے تو پانی خوب ڈال لیا کرو، پھر اپنے آس پاس کے حاجت مند ہمسایوں کو پہنچاؤ، اور نماز اس کے مستحب وقت میں پڑھ لیا کرو۔ کہتے ہیں کہ جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے تین ہمسائے ہوں اور وہ سب کے سب اس سے راضی ہوں تو اس شخص کی مغفرت ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اپنے ہمسائے کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ایذا پر صبر کر اور خود اس کو تکلیف مت پہنچا کہ موت ایک دن باہمی جدائی کر ہی دے گی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پڑوس کا اچھا ہونا تکلیف نہ دینے کا نام نہیں، بلکہ پڑوس کی اچھائی یہ ہے کہ ہمسائے کی ایذا پر صبر کرے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص ملانے والا نہیں کہلائے گا جو ملانے والوں سے ملاتا ہے اور قطع تعلق کرنے والوں سے قطع کر لیتا ہے۔ ایسا شخص تو انصاف کرتا ہے، یعنی معاملہ برابر رکھتا ہے۔ ملانے والا تو وہ ہے جو قطع کرنے والے سے ملا کر رکھے اور جو سختی کرے اس پر مہربانی کرے۔ حلیم وہ شخص نہیں ہے جو اپنی قوم کی ان باتوں کو برداشت کرے جن کو قوم اس کی طرف سے برداشت کرتی ہے، اور جب وہ غیظ و غضب دکھائیں تو یہ بھی مقابلے میں وہی کچھ کرے، یہ تو برابری کا معاملہ ہے۔ حلیم وہ ہے جو علم کے مقابلے میں تو علم کرتا ہی ہے، کوئی جہل اور لڑائی کا معاملہ کرے تب بھی برداشت کرے۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو لائق ہے کہ ہمسائے کی ایذا پر صبر کرے اور خود اپنے ہمسائے کو ایذا نہ دے، اور ایسا ہو کہ رہے کہ اس کا پڑوسی اس کی طرف سے بالکل مطمئن اور مامون ہو۔ اور پڑوسی کو تین چیزوں سے امان ملنی چاہیے، ہاتھ سے، زبان سے اور ستر دیکھنے سے امان ہونی چاہیے۔ زبان کی امان تو یہ ہے کہ ایسا کلام کبھی نہ کرے کہ ہمسایہ بر وقت پہنچ جائے تو چپ ہونا پڑے، یا اسے یہ بات پہنچ جائے تو شرمندہ ہونا پڑے۔ ہاتھ کی امان یہ ہے کہ ہمسایہ اگر بازار میں جائے اور یاد آ جائے کہ روپوں کی تھیلی گھر میں بلایا ہوں تو اسے اپنے ہمسائے کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ ستر کے بارے میں امان یہ ہے کہ اگر ہمسایہ سفر پر جائے اور اسے خبر ملے کہ ہمسایہ تیرے گھر میں داخل ہوا ہے تو یہ اس بات پر مطمئن اور خوش دل ہو کہ اس کا ہمسایہ اس کے ستر پر نظر نہیں ڈالے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین باتیں جاہلیت میں پسندیدہ سمجھی جاتی تھیں اور مسلمانوں کو تو اور بھی لائق و مناسب ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کوئی مہمان آتا تو اس کی مہمانی میں تکلف کرتے، دوسری یہ کہ اگر کسی کی بیوی بوڑھی ہو جاتی تو اسے طلاق نہ دیتے بلکہ اپنے پاس ہی رکھتے کہ کہیں ضائع اور ہلاک نہ ہو جائے، تیسری یہ کہ اگر ان کے ہمسائے کو قرض یا تنگ دستی یا کوئی اور آفت پہنچتی تو وہ لوگ اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے اور سختی سے نکالنے کے لیے پوری کوشش کرتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ہمسایہ اپنے ہمسائے کا قیامت کو دامن پکڑے گا اور کہے گا، اے اللہ، تو نے میرے اس بھائی پر فراخی اور وسعت فرمائی تھی اور مجھ پر تنگی تھی، میں بھوکوں شام بسر کرتا اور یہ سیر ہو کر آپ اس سے پوچھیے کہ اس نے مجھ پر اپنا دروازہ کیوں بند کیا تھا اور مجھے اس نعمت سے کیوں محروم رکھا جس کی تو نے اس پر بہتات فرمائی تھی۔
حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں ظلم و جفا میں شمار ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ کوئی آدمی یا عورت اپنے لیے تو دعا مانگے مگر اپنے والدین کے لیے اور عام مومنین کے لیے دعا نہ مانگے۔ دوسرے وہ آدمی جو روزانہ قرآن پاک کی 100 آیات تلاوت نہیں کرتا۔ تیسرے جو شخص مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعات پڑھے بغیر ہی باہر نکل آیا جبکہ وقت مکروہ نہ تھا۔ چوتھے وہ آدمی جو قبرستان سے گزرا اور ان پر سلام نہیں کہتا اور نہ ہی ان کے لیے دعا مانگتا ہے۔ پانچویں ایسا آدمی جو جمعے کے دن شہر میں آیا اور پھر جمعہ پڑھے بغیر ہی چلا گیا۔ چھٹے وہ مرد یا عورت جن کے محلے میں کوئی عالم آیا اور اس کے پاس علم سیکھنے کے لیے کوئی بھی نہ پہنچا۔ ساتویں ایسے 2 آدمی جو ایک دوسرے کے رفیق بنے مگر کسی نے بھی اپنے ساتھی کا نام نہ پوچھا۔ آٹھواں ایسا آدمی جسے کسی نے دعوت پر بلایا مگر یہ نہ پہنچا۔ نویں وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی بیکاری میں ضائع کر دی، علم و ادب کچھ نہ سیکھا۔ 10ویں ایسا آدمی جو خود شکم سیر ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہے اور یہ اسے کھانے کو کچھ بھی نہ دے۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمسایہ کے ساتھ حسن المعاملہ کی تمام باتیں 4 چیزوں میں داخل ہیں۔ اول یہ کہ اپنے پاس جو کچھ بھی ہو اس کے ذریعے اس کی ہمدردی کرے۔ دوسرے اس کے پاس جو کچھ بھی ہو کبھی اس کی طمع نہ رکھے۔ تیسرے اپنی ایذاؤں اور تکالیف کو اس سے روکے رکھے۔ چوتھی اس کی ایذا پر صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔